الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وهي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محترم اور پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی اس محفل پاک میں ہم سب حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس محفل پاک میں جو زینت بنا کرتے ہیں، اس محفل پاک میں شرکت کیا کرتے ہیں، اس محفل کا جو احباب اہتمام کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محفل پاک کی برکتیں سعادتیں نصیب فرمائے. محترم اور پیارے بھائیو، ابھی کچھ ہی دنوں کی بات تھی کہ ہم یہ سن رہے تھے کہ ماہ رجب المرجب کا چاند نظر آیا. اولیاء کرام عاملین بزرگان دین رحمہم اللہ کی مبارک ایام منائے، شب معراج مصطفیٰ منائی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ماہ مبارک رخصت ہو گئے. ماہ شعبان کی آمد ہوئی اور آج ماہ شعبان کی بھی 11ویں شب ہے اور شب براءت آیا ہی چاہتی ہے. یوں سمجھیے کہ زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. مبارک ایام بھی آتے ہیں، اپنی برکتوں کو لٹا کر چلے جاتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ان برکتوں والے ایام سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ شب براءت وہ عظیم رات ہے کہ جس کی عظمت و شان کو کون نہیں جانتا، لیکن ہمارے یہاں اب بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو شب براءت کو صرف یہ سمجھتی ہے قبرستان جانا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پتا. شب براءت کے دن آئیں گے، قبرستان میں رش رہنا شروع ہو جائے گا. تو جو شخص محروم رہتا ہے تو یقیناً وہ محروم رہتا ہے، کیونکہ ہمارے دل میں سیکھنے کی جستجو نہیں. نیک محافل
میں شرکت کرنے کا شغف نہیں. اگر آ بھی جائیں تو دل اکتا جائے, بوریت ہو جائے. لیکن اگر ان محافل کے علاوہ دیگر میوزیکل پروگرام کی شرکت کو دیکھا جائے تو ہر ایک حشاش ہوتا ہے, چہرہ بھی فریش ہوتا ہے. لیکن جب نیک محافل میں شرکت ہوتی ہے چہرہ مرجھا جاتا ہے. بار بار ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ گویا کہ کب جان چھوٹے گی. شرکت کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن دل سے ہم حاضر نہیں ہوتے. تو اس کا سبب ایک یہ ہوتا ہے کہ بیان کرنے والا بیان کر کے چلا جاتا ہے, انداز بیان اچھا لگا تو واہ واہ سبحان اللہ کے نعرے گونجیں گے, لیکن بیان ختم ہونے کے بعد کیا سنا, اگر سوال ہو تو جواب نہیں ملتا. جواب نہیں ملتا, ان کی توجہ ہی نہیں ہے. صرف انداز بیان اگر اچھا لگ رہا ہے, الفاظ اچھے لگ رہے ہیں, یا اگر کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تو اس وقت کوئی مکے پہنچا ہوا ہوتا ہے, کوئی مدینے پہنچا ہوا ہوتا ہے. یہ جملہ ویسے ہے تو اچھا, لیکن اس کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں, نہ جانے کہاں کہاں سیر کر رہے ہوتے ہیں. جس کو مکے مدینے کا تصور آتا ہوگا وہ مکے مدینے پہنچتا ہوگا, لیکن دن بھر جس کی جو مصروفیت ہوتی ہوگی وہ وہاں پہنچتا ہوگا. مکے مدینے کا تصور میں وہ پہنچتا ہوگا جس کا دل یہاں ہوتے ہوئے مدینے میں ہوتا ہے. لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تو یہاں ہوں لیکن دل مدینے میں ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں نیک محافل میں شرکت کرنے اور ان محافل کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی شب برات آیا ہی چاہتی ہے. شب برات بہت نازک رات ہے, بہت نازک رات ہے, بہت فضیلتوں والی رات بھی ہے اور بھلائیوں والی رات بھی ہے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ جناب کوئی ایسا ٹائم پتہ چلے دعا قبول ہوتی ہو, کیونکہ ہم خود غرض ہیں, ہم اپنا مطلب دیکھتے ہیں, ہم اپنا مفاد دیکھتے ہیں کہ کس وقت میں ہمارا مفاد پورا ہوگا. ہم صرف اسی چیز کو سنتے ہیں, اپنے مطلب کی چیز کو سنتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر باتیں جو ہو رہی ہوتی ہیں وہ اوپر سے جا رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ بات بالکل کان کھول کر سنتے ہیں, مطلب کی بات ہے کہ دعا کب قبول ہوتی ہے, بھلائیوں والی راتیں کون کون سی ہیں. کیونکہ یہ وہ عظیم رات آنے والی ہے کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں پر نظر رحمت فرمائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آج کا جو ایک پیغام ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 4 بھلائی والی راتیں ہیں. ایک رات عید الفطر کی ہے, ایک رات بقرعید کی ہے, ایک رات عرفہ کی ہے, اور ایک رات شعبان کی 15ویں رات ہے. شعبان کی 15ویں رات کی خصوصیات کے ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں شب کو, جسے شب برات کہتے ہیں, ہم تو عموماً اس کا نام بھی غلط لیتے ہیں شب برات. بھائی برات وہ ہوتی ہے جو دھلے کی جاتی ہے, برات وہ ہوتی ہے جو دھلے کی جاتی ہے, لیکن یہ جو شب ہے یہ شب براءت ہے. کیا ہے؟ شب براءت. برات کا مطلب ہوتا ہے نجات. شب برات نجات کی رات. کس سے نجات کی رات؟ آگ سے نجات کی رات. لیکن ہمارے یہاں چھوٹے بچے بھی موجود ہیں, ہمارے بچوں کو کس نے سکھایا؟ بڑوں نے سکھایا کہ یہ جو رات آتی ہے کہ پٹاخے پھاڑنے والی رات ہے. اور ہمارے بچے
پٹاخے پھاڑ رہے ہوتے ہیں، رو دھو کے بلک کے والد صاحب سے ضد کر کے والدہ سے ضد کر کے پیسے لے کے پٹاخے پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے بچے جو سن رہے ہیں کم از کم یہ اپنا ذہن بنائیں، اور آپ کے جو دوست پٹاخے پھاڑتے ہو اس بار آپ نے ان کو بھی سمجھانا ہے کہ بھائی یہ آگ سے نجات کی رات ہے، اور ہم خود کتنے بے وقوف ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے آگ خرید رہے ہیں، کتنی بے وقوفی والی بات ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس نجات والی رات میں نجات عطا فرمائے۔ تو یہ وہ رات ہے کہ شب برات کی یہ خصوصیت بیان کی گئی کہ اس میں ہر مرنے والی جان کو لکھ دیا جاتا ہے کہ کون کون سی جان نے مرنا ہے، لوگوں کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ ایسی مبارک رات، لیکن مبارک کے ساتھ ساتھ نازک بھی ہے۔ مرنے والی جانوں کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کون مرے گا، ہمیں نہیں پتا۔ ہمارے لیے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب ہماری زندگی کی اتنی سانسیں باقی ہیں، نہ ایک سانس زیادہ لے سکتے ہیں نہ ایک سانس کم لے سکتے ہیں۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی سانسیں لکھ دی ہیں اتنی ہی مل کے رہنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ مردہ ہوگا تو مردہ ہی پیدا ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ لکھا ہے کہ یہ 100 سال کی زندگی پائے گا تو 100 سال کی زندگی پا کے جاتا ہے۔ یہ رب کے فیصلے ہیں، ہمیں اس بات کا علم نہیں دیا گیا کہ ہم نے کتنا جینا ہے، لیکن ہم جس آقا کے امتی ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بخشے ہوئے ہیں، ہمیں بخشوانے کے لیے تشریف لائے ہیں، آقا کے صدقے جنت بنی ہے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام ہمیں پھر بھی سکھا رہا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام رب کی بارگاہ میں کیا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، یہ موضوع نہیں ہے بیان کرنے کا، لیکن صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے آقا یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور جو محبوب ہوتا ہے اس پر تو انعام کیا جاتا ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ پیارے محبوب علیہ السلام جنت سے محروم ہوں گے۔ جنت تو بنی ہی میرے آقا کے لیے، لیکن پھر بھی پیارے محبوب علیہ السلام اپنی امت کو سمجھا گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ملاحظہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ شعبان المعظم میں پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، کیا آپ کو ماہ شعبان میں روزے رکھنا سب سے زیادہ پسند ہے؟ کیونکہ آپ پورے شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ماہ شعبان کے روزے رکھنا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آگے ہمارے لیے پیغام آ رہا ہے، یقیناً اس سے شعبان کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے، لیکن ہمارے لیے درس یہ آ رہا ہے۔ پیارے بابو علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، کہ شعبان کی اس بابرکت گھڑیوں میں ہر مرنے والی جان کا لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے مرنا ہے، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا وقت رخصت آئے تو مجھے روزے دار لکھا جائے۔ اب سبحان اللہ تو ہو گیا، لیکن بات کیا تھی؟ پیارے محبوب فرما رہے ہیں کہ جب میرا وقت رخصت آئے میں روزے دار لکھا جاؤں، لیکن ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ جب ہمارا وقت رخصت آ رہا ہے، شب برات آ رہی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں شب برات نصیب ہوگی یا نہیں۔ شب برات کے بعد جو نئے نیک اعمال کا سلسلہ شروع ہوگا، اس میں میرے زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، لیکن جب میرا وقت رخصت آئے تو میرا وقت رخصت کب آئے گا؟ گانا سنتے ہوئے۔ میرا وقت رخصت کب آئے گا؟ شراب پیتے ہوئے۔ میرا وقت رخصت کب آئے گا؟ حرام کھاتے ہوئے۔
میرا وقت رخصت کب آئے گا جوا کھیلتے ہوئے؟ میرا وقت رخصت کب آئے گا مسلمانوں کا دل دکھاتے ہوئے؟ میرا وقت رخصت کب آئے گا گالی دیتے ہوئے؟ میرا وقت رخصت کب آئے گا تکبر کرتے ہوئے؟ میرا وقت رخصت کب آئے گا گناہ کرتے ہوئے؟ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جب میرا وقت رخصت آئے تو میں روزے دار لکھا جاؤں۔ آپ بخشے ہوئے ہیں، آپ بخشوانے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ میں نبی ہو کر، رحمت للعالمین ہو کر اس خواہش کا اظہار کر رہا ہوں کہ جب میرا وقت رخصت آئے تو مجھے روزے دار رکھا جائے۔ تو میری امت کہاں جائے گی؟ میری امت کے لیے کہ اتنا کافی نہیں ہے کہ ان کے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے روزے دار رکھا جائے، تو میرے غلاموں کو نیک اعمال کی کتنی ضرورت ہے؟ یہی شب برات کی رات تھی، یہی شب برات کی رات تھی، اور اب بھی آئے گی۔ آپ دیکھیے گا لوگوں کے عالم صرف قبرستان بھرا ہوگا، قبرستان کے بعد آ کر اپنی مصروفیات میں لگ جائیں گے۔ مجھے ایک جگہ بیان کے لیے جانا تھا، میں بیان کے لیے جا رہا تھا، راستے میں دیکھا 2-3 جگہوں پر 5-6 آدمیوں کا رش تاش کھیل رہا ہے۔ شب برات کی رات، شب برات کی رات خود دیکھا ہے میں نے، تاش کھیل رہے ہیں، مانگنے والے بخششیں مانگ رہے ہیں، ہمیں بخشوانے والے یہ فرما رہے ہیں کہ روزے دار لکھا جاؤں، لیکن یہ نادان امتی ابھی بھی تاش کھیل رہا ہے۔ اسے کیا پتا آج جو میرے اعمال کا سلسلہ شروع ہوگا، میرا نامہ اعمال نیا شروع ہونے والا ہے، اس نامہ اعمال میں کیا لکھا جا رہا ہے؟ پھر کہتے ہیں روزی کا رونا ہے۔ روزی نہیں ہے بھائی، جب روزی بڑھ رہی تھی نا تم جوا کھیل رہے تھے، جب روزی بڑھ رہی تھی تم شراب پی رہے تھے، جب روزی بڑھ رہی تھی تم اللہ کو ناراض کر رہے تھے۔ وہ تو مانگنے کا وقت تھا، مغفرت مانگنے کا وقت تھا، اس وقت جہنم میں جانے والے اعمال کر رہے تھے، اس لیے محروم ہو گئے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ سے عہد کر لیجئے کہ شب برات آنے والی ہے، انشاءاللہ اس عظیم رات کو غفلت کے ساتھ نہیں گزاریں گے انشاءاللہ۔ اگر اس عظیم رات کو صحیح معنوں میں منانے میں کامیاب ہو گئے، یقین جانیے انشاءاللہ جب نئے اعمال کا سلسلہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں یہ لکھا جائے گا کہ جب اس کے نامہ اعمال کا آغاز ہوا، کیونکہ مغرب کی نماز سے آغاز ہو جائے گا نئے اعمال نامے کا، اس کا جب نامہ اعمال کا آغاز ہوا تو یہ مسجد میں موجود تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس کے نامہ اعمال کا آغاز ہوا یہ روزے دار تھا، اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ 14 شعبان اور 15 شعبان دونوں کا روزہ رکھا جائے، 14 شعبان اور 15 شعبان دونوں کا روزہ رکھا جائے، کہ جب ہمارا نامہ اعمال بند ہونے والا ہوگا اس میں لکھا ہوگا آخری دن روزے دار تھا، اور جب اعمال نامے کا آغاز ہوگا تو اس میں بھی یہی لکھا جائے گا اس کا پہلا دن روزے دار تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بس دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پاک راتوں کی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرما، ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مسجدوں میں رش ہوگا، لیکن وہی بات کہ ان مساجد میں جاگ کر دوسرے دن ویسی رونق کیوں نہیں ہوتی؟ اگر یہ رونقوں والے جو رونقوں کو بناتے ہیں نا، جو رونق بنتے ہیں، یہ صرف اپنے مفاد کے لیے بنتے ہیں، دعا قبول ہوگی اس رات کو، اسی لیے جاتے ہیں مسجدوں میں۔ بھائی شب برات کی رات آ رہی، بڑی رات آ رہی، بڑی رات ہے، بڑی بڑی دعائیں کرانی ہیں، بڑی بڑی دعائیں کرنی ہیں، قبول ہو جائے گی، اور جب قبول ہو جائے گی شب برات کی رات گزر جائے گی تو پھر مسجد تو شارٹ ہو جائیں گے، تو مطلب ہی ہوا ہے نا۔ اگر شب برات کی رات کو مسجد بھر گئی تو پھر اگلا دن مسجدیں خالی کیوں ہو جائیں؟ مسجد خالی اسی لیے ہو جاتے ہیں ہم لوگ مطلبی لوگ ہیں، ہمارا مطلب پورا ہو جاتا ہے، گڑ گڑا کر مانگ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مسجد خالی ہو جاتی ہے۔
تو اس بار یہ عہد کر لیں انشاءاللہ ہم شب برات میں جس طرح مسجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ شب برات کے بعد بھی انشاءاللہ اسی طرح مسجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ مسجد کو آباد کریں گے اللہ تعالی ہمارے گھروں کو آباد فرمائے کیونکہ جب ہم اس کے گھر کو آباد کریں گے وہ ہمارے گھر کو ویران کیسے کریں گے جیسی کرنی ویسی بھرنی اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کرے وہ خسارے میں کیسے رہے گا جس کا سودا اللہ کے ساتھ ہو وہ خسارے میں کیسے رہ سکتا ہے انشاءاللہ ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کو آباد فرمائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین